السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 233 ایپیسوڈ نمبر 233 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، اس وقت ہم اور آپ سچی حکایات کے 11ویں باب سے مختلف حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 766، منافق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کی اونٹنی گم ہو گئی۔ زید ابن سلت نامی ایک منافق نے یہ دعویٰ کیا کہ محمد اگر واقعی نبی ہیں تو اپنی اونٹنی کے متعلق کیوں نہیں بتا دیتے کہ وہ کہاں ہے؟ ویسے تو ان کا دعویٰ ہے کہ وہ آسمان کی خبریں بتاتے ہیں، مگر وہ اپنی اونٹنی کی خبر نہیں رکھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا، فلاں شخص میرے متعلق ایسا کہتا ہے، حالانکہ مجھے اللہ تعالیٰ جس بات کی خبر دیتا ہے میں اسے جانتا ہوں۔ میں اپنی اونٹنی کے متعلق بھی جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ میری اونٹنی فلاں وادی میں اور فلاں گھاٹی کے پاس کھڑی ہے۔ اس کی نکیل ایک درخت نے پکڑ رکھی ہے، یعنی اس کی نکیل ایک درخت سے اٹکی ہوئی ہے۔ اونٹنی وہیں کھڑی ہے، جاؤ اسے وہاں سے لے آؤ۔ چنانچہ صحابہ اکرام گئے اور اونٹنی کو وہیں پر کھڑا ہوا پایا اور اسے لے آئے۔ سبق معلوم ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں طعنہ کرنا یہ منافقوں کا کام ہے۔ جو سچے مسلمان ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو دل و جان سے مانتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے ہر بات کا علم ہے۔ حکایت نمبر 767، اعلان حج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر بیت اللہ شریف سے جب فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اب آپ اعلان حج فرما دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اللہ، میں اعلان کر دیتا ہوں، مگر میرے اعلان کو کون سنے گا اور کس طرح سے؟ خدا تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم تم اعلان کرو، اعلان کرنا یہ تمہارا کام ہے اور اسے سنانا یہ ہمارا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کر کے دائیں بائیں اور مشرق و مغرب کی طرف رخ کر کے اعلان فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عزت والے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز جن لوگوں کی قسمت میں حج تھا، انہوں نے اپنے باپوں کی پیٹھوں اور ماؤں کے رحم میں بھی سن لی اور جواب میں کہنے لگے، لبیک اللہم لبیک۔ سبق معلوم ہوا کہ دور تک آواز پہنچا دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ مخلوق میں غائب کو حرف یا ندا کرنا اور یہ سمجھنا کہ اللہ کی سنانے سے وہ سن لے گا جائز ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایک نبی کی آواز اللہ کے سنانے سے عام لوگ سن سکتے ہیں، تو پھر ایک آدمی کی ندا کو اللہ کے نبی کیوں نہیں سن سکتے؟ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو مسلمان اس اعتماد و یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میری آواز کو میرا رسول سن لے گا، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر اپنے آقا سے کچھ عرض کرے، تو یقیناً اس کی اس آواز کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فریادیوں کی آواز سن لیتے ہیں۔ حکایت نمبر 768، حضرت دانیال علیہ السلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دانیال علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا مانگی تھی کہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دفن کرے۔ جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے قلعہ تشعر فتح کیا تو انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو ان کی تابوت میں اس حال میں پایا کہ ان کے تمام جسم اور گردن کی سب رگیں برابر چل رہی تھیں۔ سبق: اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں، سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی ان کا جسم مبارک صحیح و سالم رہتا ہے۔ پھر جو ان پیغمبروں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مر کر مٹی میں مل جانے والا لکھ دے، اس کی گمراہی اور مردہ دلی میں کون شک کر سکتا ہے؟ حکایت نمبر 769، عاقبت اندیشی۔ ایک جلیل القدر تابعی حضرت ربیع رضی اللہ عنہ نے عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک انہیں اپنا ٹھکانہ نہ معلوم ہو جائے وہ نہ ہنسیں گے، چنانچہ وہ اپنی موت کے بعد ہی ہنسے۔ اسی طرح ان کے بھائی حضرت ربیع رضی اللہ عنہ نے بھی قسم کھا رکھی تھی کہ وہ اس وقت تک نہیں ہنسیں گے جب تک کہ انہیں اپنے جنتی یا ناری ہونے کا علم نہ ہو جائے۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ غسل کے تختے پر برابر ہنستے چلے جا رہے تھے۔ غسل دینے والے کا بیان ہے، یہاں تک کہ ہم غسل سے فارغ ہو گئے۔ سبق: اللہ کے مقبول بندوں کو اپنی عاقبت کی فکر ہمیشہ رہتی ہے، ہر وقت عاقبت اندیشی میں وہ لگے رہتے ہیں۔ عاقبت فراموشی میں ہنسنا انتہائی غفلت کی علامت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے اپنے انتقال کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، ہنستے ہیں۔ بس زندگی ہو تو ایسی کہ مرنے کے بعد اس کے عزیز تو رو رہے ہوں مگر وہ ہنس رہا ہو۔ ایک اردو شاعر لکھتا ہے، تو آیا تھا تو روتا تھا، تجھے سب دیکھ ہنستے تھے۔ تو آیا تھا تو روتا تھا، تجھے سب دیکھ ہنستے تھے۔ اب ایسا کام کر بندے یہ روتے ہوں تو ہنستا ہو۔ یعنی جب تم پیدا ہوئے تھے تو روتے ہوئے آئے تھے، تم رو رہے تھے اور تمہارے عزیز ہنس رہے تھے کہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ جب کہ تم دنیا سے جانے لگے تو زندگی ایسی گزار کر جاؤ کہ یہ ہنسنے والے تمہارے عزیز سب رو رہے ہوں اور تم ہنس رہے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ عزیز بھی رو رہے ہوں اور تمہیں بھی رونا پڑے، تمہارا آنا بھی روتے ہوئے اور جانا بھی۔ حکایت نمبر 770، موت کے بعد کلام۔ حضرت ربیع رضی اللہ عنہ ایک بڑے متقی پرہیزگار اور اللہ کے مقبول بندے تھے۔ کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرتے اور روزے رکھا کرتے تھے۔ ان کی جب وفات ہوئی تو ان کے 3 بھائی ان کے پاس آ کر بیٹھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضرت ربیع نے ایک دم اپنے منہ سے کپڑا ہٹا دیا اور السلام علیکم کہا۔ ہم نے وعلیکم السلام کہہ کر جواب دیا۔ تعجب سے کہا، موت کے بعد کلام؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، موت کے بعد میں نے اپنے رب سے ایسے حال میں ملاقات کی کہ وہ غضبناک نہیں تھا۔ میرے رب نے اعلیٰ درجے کی نعمتیں اور ریشمی لباس کے عطیے کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ خبردار ہو جاؤ کہ بے شک حضور ابو القاسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر نماز پڑھنے کا انتظار فرما رہے ہیں۔ تم میرا جنازہ جلدی لے کر چلو، میرے لے جانے میں دیر نہ کرو۔ یہ کہہ کر پھر سکوت موت کے ساتھ خاموشی اختیار کر لی۔ سبق: اللہ والے مرتے نہیں بلکہ اپنی جگہ بدلتے ہیں، اپنے محبوب حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ اس لیے ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ کا وصال ہو گیا، پس یہ لوگ مرتے نہیں۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے
وہ اپنے گھر گئے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور اپنی امت کے حالات سے باخبر ہیں۔ آپ اپنے سچے غلاموں کے انتقال پر ان کی نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل آپ کی اور ہماری ملاقات چند نئی حکایات کے ساتھ پھر ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب پر ہمارے SDI آڈیو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سنیں اور نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ لائک کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ کے ذریعے کمنٹ کریں اور اس کاری خیر کا حصہ بننے کے لیے ان حکایات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔